دریاو یُتھ شول ماران دُرگان کیُتھ سنا آسہِ یُتھ روے خورشید تابان جانان کیُتھ سنا آسہِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاة والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار ذوالجلال کے لیے جس نے آدم کے پتلے میں روح پھونک دی، جس نے حضرت خلیل کو اس کی آگ میں گلزار کر دیا، جس نے حضرت نوح کو طوفان سے بچایا اور جس نے فرعون کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا، جو دانائی کل ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ آج ہم اپنے موضوع کا تیسرا حصہ جو ہم نے چنا ہے سر الاسرار، رازوں کے راز، اس کی 5ویں فضل توبہ و تلقین سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و تلقین۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا مراتب و مدارج مرشد کامل کی تربیت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ حجرات آیت 46، ان پر تقوی اختیار کرنا لازمی ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو کسی متقی قلب سے آخذ کیا جائے جو دینوی خواہش سے مبرہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ وہ زبانی کلمہ ہی نہیں جو ہر ایک پڑھتا ہے، گو لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی طور پر ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ توحید کے موتی کسی مرشد کامل کے دل سے آخذ کیے جاتے ہیں تو پھر اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ توحید معرفت کی تخم ریزی کے لیے مفید ترین ہے۔ جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو نہایت عمدہ ثمرہ و نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ ناقص یا ناپختہ بیج اگنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کلمہ توحید کا ذکر 2 مقام پر فرمایا گیا۔ ایک کا ظاہر پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے سورہ صفات آیت 25، جب بھی انہیں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے ہیں، بس یہ عوام کی بات ہے۔ اور دوسرا قول حقیقی سے منسلک ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا سورہ محمد آیت 19، بس اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے میرے حبیب اپنے خواص اور عام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اس آیہ کریمہ میں خواص کے لیے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ تلقین ذکر۔ اولین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی قرب و افضل و سہل ترین راہ طریقت کی تلقین کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از انتظار وہی حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور 3 بار کلمہ توحید تلقین کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے گئے، نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلمے کا ذکر کرتے گئے۔ بعد حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کلمے کی تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو ان تمام حاضرین کو آپ نے تلقین سے نوازا۔ پھر ارشاد فرمایا، یعنی کہ جہاد نفذ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں، یعنی خواہشات نفسیانیہ سے جہاد کرتے ہیں، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیز نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے مابین ہے،
اس وقت تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم اندرونی دشمن نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس ملہمہ پر غالب نہیں آ سکتے، اور جب تک وجود و اخلاق مذمومہ، کھانے پینے، سونے اور لغویات اور وحشیہ عادات نیز شیطانی اوصاف یعنی تکبر، غرور، مارداڑ، حسد، بغض وغیرہ ایسے برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے تو انسان صاف ستھرے اور توبہ کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت 222، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ جو صرف ظاہری توبہ کرتا ہے اور باطناً توبہ و طہارت نہیں کرتا وہ حقیقتاً اس آیت کا صحیح مصداق ثابت نہیں ہو سکتا۔ گو وہ نائب ہے مگر نواب کی زمرے میں نہیں آتا۔ کلمہ ثواب مبالغہ جس سے خواص مراد ہے، تاہم وہ شخص بھی اپنے مقصود کو حاصل کر لیتا ہے جو ظاہراً گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال اس کاشتکار کی سی ہے جو اپنے کھیت سے گھاس وغیرہ کو اوپر سے کاٹ لیتا ہے مگر جڑ کو کھیڑ باہر نہیں پھینکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ پھوٹتی ہے۔ اور تو اب وہ شخص ہے جو نہایت صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، جیسے وہ کاشتکار اپنے کھیت سے جڑی بوٹیوں کو جڑ سے نکال کر باہر کرتا ہے، پھر وہ کبھی نہیں پھوٹتی، تب اس کی توبہ ایک آلے کا سا کام کرتی ہے جو متقین کے دل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے۔ جو کاشتکار کڑوے درخت کو نہیں کاٹتے وہ اس جگہ سے شیریں اور پھلدار پودا کیسے کاشت کر سکے گا؟ عقل والوں اس سے سبق حاصل کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو اور منزل مقصود کو پالو۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ شعراء آیت 25، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیز فرمایا سورہ فرقان آیت 71، جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور صالح اعمال کیے پس یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاؤں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ توبہ، اقسام توبہ دو قسم پر ہے، عام اور خاص۔ توبہ عام عمومی توبہ یہ ہے کہ آدمی معصیت سے توبہ کرے، نیکی اختیار کرے، بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی خصلتیں اپنائے، جہنم سے منہ موڑ کر جنت کی طرف آئے، بدنی راحتوں کو ترک کرے، نفس سے جہاد کرے۔ توبہ خاص، جب عمومی توبہ کو حاصل کرے تو برابر کی نیکیوں سے مغفرت الہی کے مقام قرب اور لذت جسمانی سے لذت روحانی کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی سوائے ذات الہی کسی اور کا خیال تک دل میں نہ لائے، اسی سے سلسلہ محبت راسخ کرے اور اس ذات قدس کو یقین کی نظروں سے دیکھے جو امور مذکور ہوئے، اور اکتسابات وجود یہ ہے کہ یہاں تو اکتساب وجود بھی خطا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، آپ کا وجود اقدس ایک خاص حجاب میں ہے جس پر دوسرے حجابات کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اکابر اسلام مقربین بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقربین کی نزدیک بلحاظ مراتب خطائے ہیں۔ بنا سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یوم میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ محمد آیت 19، میرے حبیب آپ خصوصی استغفار کیا کرے۔ اس آیت کے متعلق اسلاف و اخلاف نے بہت سے معنی و مطالب اور تفاسیر و تشریحات کی ہیں۔ زمانے حال میں بھی اہل سنت کے معتد علماء نے اپنے اپنے خیالات کو کتابی صورت دی ہے۔ کئی حضرات تو اس مسئلے کو حل کرتے کرتے بری طرح الجھے کہ بے ادب اور گستاخ بنائے کے ساتھ ساتھ کفر تک کے فتوے جاری کیے گئے، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی،
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراج النبوت جلد اول میں نہایت محققانہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اہل عشق و محبت کو ادھر رجوع کرنا چاہیے، یعنی رجوع اللہ میں رہے۔ رجوع اللہ سے مراد ہر ایک چیز سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، اور یہی آخرت میں مقام قرب یعنی سلامتی کے گھر داخل ہونا مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے مخلص بندے بھی ہیں جن کے جسم تو دنیا میں اور دل عرش مولا کے سائے میں ہوتا ہے، کہ دنیا میں تو جمال الہی کا دیدار ممکن نہیں، البتہ صفات خداوندی کے جلووں کو آئینہ دل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے انوار الہی کو بلا واسطہ دیکھا ہے، بس ثابت ہوا کہ دل میں آئینہ جمال خداوندی کے پر تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر یہ مشاہدہ واصل اور مقبول مرشد کامل کی تلقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جو اس مشاہدہ میں سبقت کا مقام رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معصوم کو کامل بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی اور ولی میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اولیاء کرام کو خواص کی رہبری کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور نبی ہر خاص و عام کی ہدایت و رہنمائی کے لیے محبوس ہوتا ہے، اور نبی مستقل ہوتا ہے، کسی کے تابع نہیں، بلکہ ولی اور مرشد صرف خواص کی رہبری کے لیے ہوتا ہے جو مستقل بذات نہیں ہوتے، اس لیے کہ ولی اپنے نبی کے تابع ہوتا ہے، ورنہ ولایت اسے عطا ہو سکتی ہی نہیں۔ اگر بالفرض ولی مستقل بذات ہونے کا دعوے دار ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اور سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ جیسے اسرائیل نبی یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف رجوع کرتے رہے، اسی شریعت کی تبلیغ میں لگے رہے، اور اسی شریعت کے احکام کی تجدید و تاکید فرماتے رہے۔ بائنا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء یعنی اولیاء کرام خواص کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، تاکہ شریعت محمدیہ کے احکام کی تبلیغ و اشاعت میں پہم و مصروف ہو، اور اس سلسلے میں احکام شریعہ کے استحکام کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور تصفیہ اہل شریعت یعنی دل جو مقام معرفت ہے اسے خیالی علائشوں سے صاف و شفاف رکھے۔ یہ علماء حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، جیسے اصحاب صفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج شریف بیان فرمانے سے قبل ہی اس پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ پس علماء حق ہی عامل ولایت نبوت ہے، جو کہ روحانی طور پر آپ کی شان نبوت کے مظہر، اور وہ بار امانت ان کے سپرد ہے۔ ان علماء کرام میں ہر ایک صاحب علم نہیں ہوتا، جو ظاہری علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی بمصداق علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ رشتہ ارحام کی طرح ہے۔ ذو الارحام سے وہ بہن بھائی مراد ہے جن کی ماں تو ایک ہو مگر باپ کئی ہو۔ ایسی اولاد کامل طور پر وراثت کی حقدار نہیں ہو ٹھہراتے، لہذا کامل وارث تو وہی ہوتا ہے جو حقیقی بیٹا ہو، اس لیے کہ ایسے بیٹے کا اپنے باپ سے رشتہ دیگر رشتہ داروں کی نسبت زیادہ مستحکم ہوتا ہے، لہذا بیٹا ظاہری و باطنی خوبیوں اور اسرار و رموز میں باپ کا وارث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے پوشیدہ علم ہیں جنہیں علماء ربانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب وہ اس علم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو اہل عزت سالکان راہ طریقت اس سے انکار نہیں کرتے، اور یہ ایسا راز اور بید ہے جو 30,000 راز کے پردوں میں سب کے اندرونی حجاب کی انتہائی گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ جو علم خاص شب معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ودیعت فرمایا گیا، اور اس راز نہانی کو مقرب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ دیا گیا، اور اسی راز کی برکت سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک قائم رہے گی، اور اس علم تک پہنچنے کے لیے روحانی راستہ ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ باقی جملے علوم و عرفان تو اس
کے مقابلے میں چھلکا یا کھال کے معنی ہے۔ تاہم علماء ظواہر بھی کسی حد تک وارثان انبیاء علیہ السلام میں شامل ہے۔ ان میں بعض فرائض و احکام کے عالم ہیں اور بعض ذو الارحام کی مثل نہیں۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جنہیں ظاہری علوم سے نوازا گیا تاکہ یہ احکام شریعہ لوگوں کو اچھی طرح بیان کر سکے اور اللہ کی طرف رجوع کرانے میں مصروف رہے، اور وہ بلند مراتب مشائخ کے عزائم جن کا سلسلہ طریقت باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ ہے، گویا کہ ان کے لیے باب مدینۃ العلم کی بارگاہ کو مرکز و محمور بنا دیا گیا اور وہ لوگوں کو عمدہ طریقے سے راہ راست کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل آیت 125، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت عملی اور عمدہ نصیحت سے اپنے رب کی طرف بلائیے، اور بحث کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے گفتگو فرمائیے، یعنی دلائل و براہین سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اس سلسلے میں علماء حق اور مشائخ اعظام بنیادی طور پر ایک ہی مشن پر ہے، یعنی دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلانا ہے اور مخلوق خدا کی رہنمائی ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں 3 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے: حکمت، موازت، مکالمت، بحسن وجود۔ یہ تینوں صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کی ذات والا ببرکات کے علاوہ کسی شخص کی طاقت ہی نہیں کہ جو ان اوصاف کا متحمل ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کو 3 قسموں پر تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، علم الحال، وہ ان کا مغز ہے یا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کی ہمت ان کے معاون و مددگار ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ ہمت تو پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے، اور پہاڑوں سے مراد دل کی سختی ہے جو اولیاء کرام کی دعاؤں اور گریہ زاری کے باعث مٹ جاتی ہے۔ انسائے ایک تجلی ان کا نقش باچراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 229، جسے حکمت سے نوازا گیا بے شک اسے خیر کثیر عطا ہوا۔ دوسرا نقطہ، اس مغز کا چھلکا یا پوست سے جو ظاہری علم کو عطا کیا گیا ہے، جس کا مقصود مخلوق خدا کی اچھی طریقے سے پند و نصیحت کرنا، نیکی کی طرف بلانا، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، عالم علم و ادب کے ساتھ پندہ و نصیحت کرتا ہے، جبکہ جاہل مار پیٹ اور گیز و غضب میں مبتلا رہتا ہے۔ پس جو چھلکے پر چھلکے کی طرح ہو، یہ سربراہی مملکت ہے جن کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ ظاہر عدل و انصاف کو قائم کرے، عقل و فراست سے امور مملکت کو چلائے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ نحل آیت 125، اور ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے بحث کرے، یعنی لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کرے، اس کی طرح مسیر ہے۔ یہ حضرات عموماً اپنے حکومتی اقتدار اور غالب ہونے کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جو دینی امور کی حفاظت و ضیانت کا باعث ہے۔ چھلکے اخروٹ کی مانند ہے، اور علماء کرام پختہ اخروٹ کی مثال ہے، اور اولیاء کرام اس کے مغز کی مثل ہے جو نہایت ہی عمدہ پختہ پھل کی طرح مفید ترین ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کرام کی محافل کو لازم پکڑو اور حکمہ کے کلام کو توجہ سے سنو، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بارش سے مردہ زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے، ایسے ہی علماء و حکمہ کا کلام مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے،
یعنی ایماندار اس کی تلاش میں محنت و مشقت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، اسے جہاں پاتا ہے محفوظ کرتا ہے۔ اور جو کلمہ عوام میں مشہور ہے وہ لوح محفوظ سے نازل ہوا، وہ ایسے درجات کے حصول کا وسیلہ ہے اور واصلین کا وظیفہ ہے۔ یہ بذریعہ روح قدوس عالم جبروت میں لوح اکبر سے نازل ہوا جو عالم قرب میں ہے، لہذا ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے صاحبان تلقین پر حیات قلب کی تلاش کرنا فرض ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد معرفت اور قرب الہی ہے۔ اس علم کے جو فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ علاوہ وہ باقی علوم ظاہریہ کی چندان ضرورت نہیں، لہذا پروردگار عالم کی خوشنودی و رضا اسی میں ہے کہ بندہ مقام قرب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور مراتب و درجات کی طلب کا تصور نہ کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ شعراء آیت 23، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم لوگوں سے ہدایت و رہنمائی کے بدلے اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں قرابت کی محبت چاہتا ہوں، بقول اس سے علم قربت مراد ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ والی قسط چوتھے پارٹ میں ہم فصل 6 اہل تصوف بیان کریں گے۔ تب تک کے ہمیں دیجیے اجازت، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔